بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في القرآن المجيد واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قربانی کے ایام بھی قریب ہیں اور اللہ کے رحمت اور فضل سے ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے وہ بھی آیا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آج شام یا کل شام چاند نظر آتے ہی حج کے ایام شروع ہو جائیں گے۔ قربانی کے کچھ فضائل، کچھ حکمتیں گزشتہ جمعہ ہم نے بیان کیے تھے، اور انشاءاللہ تعالی اس بیان میں ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال، قربانی اور قربانی کے کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کردہ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب سے انسان ہے قربانی کا تصور اسی وقت سے ہے، جب سے یہ انسان موجود ہے اس وقت سے ہی وہ اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، آپ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ان کو بیان کر کے سنائیں، اور بالحق سچ سچ بتائیں۔ دونوں نے اس قربا قربانا، اللہ کے لیے قربانی پیش کی تھی، فتقبل من احدہما، اللہ تعالی نے ایک کی قربانی قبول فرما لی، ولم يتقبل من الآخر، دوسرے آدمی کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی قبول؟ اس کا بیان بھی اسی آیت میں ہے، اور پہلے کی کیوں قبول ہوئی اس کا بیان بھی اسی آیت میں موجود ہے۔ جب دونوں بھائیوں میں حسد شروع ہو گیا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، قال لأقتلنک، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ قال، دوسرے بیٹے نے کہا، دیکھو قربانی قبول ہونے یا نہ ہونے کا ایک
معیار ہے وہ یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی قربانی ان لوگوں کی قبول فرماتا ہے جو اللہ رب العزت سے واقعی ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالی قربانی ان لوگوں کی قبول فرماتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی قربانی ان لوگوں کی قبول فرماتا ہے جو اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ان لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے جو اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرے کی قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، اس کا جواب بھی یہیں مل گیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ جو اللہ کے لیے قربانی نہیں کرتے اللہ ان کی قربانیاں قبول نہیں فرماتا۔ جو اللہ کو راضی کرنے کی سوچتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ کے لیے نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے، اپنی زندگی میں جب شیطان گناہوں کی طرف لے جائے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ اللہ پھر ایسے لوگوں کی قربانی قبول بھی نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ دیکھو تم نے جو قربانی کی تھی وہ ایک چھوٹے سے بکرے کی تھی، وہ کمزور تھا، تم بڑے پیسے والے تھے، تم کئی بیل کر سکتے تھے، لیکن تم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور تم نے چھوٹی سی قربانی کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک نے دل کھول کے قربانی کی، اللہ نے اس کی قبول کر لی، اور ایک نے کوئی مریل سا بکرا لے کر آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی۔ اس آیت میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جس کی قبول ہوئی تھی اس کا جانور بڑا خوبصورت تھا، اور جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس کا جانور خوبصورت نہیں تھا، بلکہ کس چیز کی قربانی تھی یہ بھی ذکر نہیں ہے۔ مفسرین نے جو باتیں لکھی ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کس چیز کی تھی کچھ نہیں بتایا، بس قرآن میں ذکر ہے کہ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوگی اور ایک کی نہیں ہوئی، اور قبولیت کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دی کہ اللہ بندوں کو دیکھ کر قربانی قبول فرماتا ہے، قربانی کرنے والوں کو دیکھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے جو مفہوم ایسا ہی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے روپے پیسے کو بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ دلوں کی طرف دیکھتا ہے، واعمالکم، اللہ تعالیٰ عملوں کی طرف دیکھتا ہے، دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ کس کے لیے قربانی کی ہے۔ تو قصہ مختصر کہ قربانی صدیوں سے ہے، جب سے انسان ہے تب سے قربانی کا سلسلہ ہے، اور قربانی تب سے اللہ انہی کی قبول فرماتا ہے جو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک اور اہم ترین بات کا انکشاف بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی قربانیاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ اسی وقت دنیا میں کر دیتا تھا۔
پرانی گزشتہ امتوں میں کہ قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ اسی وقت دنیا میں کر دیتا تھا۔ بعض تفسیروں کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انبیاء جب کوئی جہاد کے اندر مال غنیمت حاصل کرتے تو وہ مال غنیمت استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اس کو ایک مقام پر رکھ دیا جاتا، آسمانوں سے ایک آگ آتی جو بجلی آتی، بادل کڑکتے اور وہ مال سارے کا سارا جل کر راکھ ہو جاتا، تو پتہ چل جاتا کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ کام، یہ عمل قبول فرما لیا۔ قربانیاں بھی اسی طرح ہوتی تھی کہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز کی قربانی کر دی اور آسمانوں سے آگ آئی، وہ چیز قبول ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے دو کام کیے، ایک تو اس امت پر، میرے پر، آپ پر، ہم سب مسلمانوں پر، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، وگرنہ سوچیں کہ قبولیت اور نامقبولیت کا فیصلہ اسی وقت ہونا ہوتا تو ہم بڑے سے بڑی قربانیاں کرتے، بڑے سے بڑے تگڑے بیل لاتے اور ذبح کر کے رکھ دیتے، اسی وقت آسمانوں سے بجلی آتی نہ تو کتنی بدنامی ہوتی، کتنی روسیائی ہوتی، کتنے ہمارے چھپے ہوئے عملوں سے پردہ اٹھ جاتا، بلکہ یوں کہیں کہ کوئی منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتا۔ تو وہ ذات جس کی ایک صفت ہے کہ وہ غفار الذنوب ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ستار العیوب ہے، وہ ہمارے عیبوں پر، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت کا پردہ ہے ہمارے اوپر کہ ہماری شرم و حیا قائم ہے، ہمارے عیبوں، ہمارے پوشیدہ گناہوں کے اوپر پردہ لگا رہتا ہے۔ ظاہراً تو ہم سفید رومال اور سفید ٹوپی سے آ جاتے ہیں، اندر سے کتنے روسیاہ اور کالے دل کے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور انسان اسی بہانے توبہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا رہتا ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ لیکن وہ جو قیامت کا دن ہوگا وہاں پر فرمان ہے کہ علی رؤوس الخلائق، کہ بھائی ساری کائنات، ساری دنیا، سارے لوگوں کے سامنے سوال و جواب ہوں گے، سب کے سامنے سوال و جواب ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے بے شمار فرامین ہیں کہ لوگ اپنے عملوں کو لے کر آئیں گے جیسا کہ وہ بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، اعمال ہوں گے، ظاہر ہے وہ اعمال، روزہ ہوگا، حج ہو گئی، زکوٰۃ ہوگی، قربانیاں ہوں گی، اعمال ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان کا جب وزن کریں گے تو وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا۔ اعمال لے کر آئیں گے لوگ، لیکن ان اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان اعمال کے اندر جو نیت تھی کہ اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کیا جائے، اللہ کی محبت میں کیا جائے، نمود نہ ہو، نمائش نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، یہ عنصر نہیں تھا، اس ریاکاری کی بنا پر ان اعمال کا وزن ہی نہیں رہے گا۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت اعمال کو صورت مثال لے کر آئیں گے کہ جو ہمارے عمل ہیں، یہ نماز ہے، روزہ ہے، ان کی ایک تصویر اور ان کی شکل ہوگی،
تاکہ ان کا وزن کیا جا سکے۔ تو جب یہ اعمال اللہ کے لیے نہیں ہوں گے، ریاکاری کے لیے ہوں گے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت فرمائے گا قیامت کے دن، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں ان لوگوں کے شرک سے بری ہوں کہ جو میرے لیے عمل نہیں کرتے تھے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے۔ مطلب وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے تھے لوگوں کو، کسی کے لیے کر رہا ہے، نمائش کے لیے کر رہا ہے، برادری، خاندان یا لوگوں کے اندر صرف اس بنا پر کر رہا ہے کہ لوگوں میں میرا روب دبدبا بیٹھ جائے کہ فلاں صاحب نے لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیے، اور جب تک میڈیا کے اندر نام نہ آ جائے اور جھمگٹا لوگوں کا نہ ہو جائے، کھیل تماشا، ہنسی مذاق، سیلفی بنانا اور اس بیل کی ویڈیو بنا کر میں پوری دنیا کے اندر ڈال نہ دوں اور شہرت دکھاوا نہ کر لوں، تو پھر اس وقت تک اتنے روپے خرچ کرنے کا فائدہ، مزہ ہی نہیں آئے گا۔ تو اس حدیث میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں مشرکوں کے شرک سے بری ہوں۔ ان کو چاہیے کہ وہ وہاں جائیں جن کے لیے عمل کیا کرتے تھے، ان کو اس عمل کا ثواب ان سے طلب کریں۔ جب یہ اعلان ہوگا تو ہر وہ بندہ جو مشرک ہوگا، منافق ہوگا، دکھاوے اور ریاکاری والے ہوگا، وہ مایوس ہو جائے گا کہ اس کے پاس جائیں جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، اس عمل کا اجر اس سے لیں۔ تو وہ انسان تو خود عاجز و ناتواں ہوگا، اس سے اعمال کا اجر کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کئی باتیں بتا دی۔ اللہ تقوی والوں کا اعمال قبول فرماتے ہیں، اللہ ریاکاری نہ کرنے والوں کی قربانیاں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رحم فرمایا، احسان فرمایا اس امت کے اوپر کہ اللہ تعالی نے قبول کر لینے اور نہ قبول کرنے کا جو اعلان ہے وہ دنیا میں نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ذبح کرو اور خود ہی کھا پی جاؤ، ذبح کرو اور خود ہی کھا پی جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من وجد سعۃ، جو بندہ گنجائش پاتا ہے، ولم یضح، اور وہ قربانی کرتا نہیں ہے، فلا یقربن مصلانا، اس کو چاہیے کہ وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ روایت جو ہے یہ ایک ڈانٹ ہے، ڈانٹ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے ایک گناہ تو کر لیا کہ وسعت، گنجائش کے باوجود قربانی نہ کی، اب وہ نماز بھی نہ پڑھے، بلکہ ڈانٹ کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ پیاری ماں اور پیارا باپ کبھی کہتے ہیں کہ تم یہ کام نہ کرو تو پھر مجھے شکل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر میرے گھر میں شام کو واپس آنا نہیں۔ اس میں ایک سختی ہوتی ہے کہ جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بڑے اہمیت والا ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھو، گنجائش کے باوجود اگر تم قربانی نہیں کرتے تو پھر تمہیں ہماری عیدگاہ پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ کے اندر رہے اور آپ نے 10 برس قربانی فرمائی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گنجائش کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہوں کہ ان کا کیا حال تھا۔
عوام الناس کو سمجھانے کے لیے بعض فقہا نے ایک قانون بنایا کہ بھائی کم از کم وہ بندہ ضرور قربانی کرے جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ نصاب دو ہیں، ایک بڑا نصاب سونے کا اور ایک کم والا نصاب چاندی کا۔ تو کم از کم نصاب جو چاندی کا ہے 52.5 تولے، تو مطلب 35-37 ہزار روپے جس کے پاس پورے سال موجود رہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ فرض ہے قربانی۔ لیکن اس حدیث سے کوئی نصاب اور کوئی قانون نہیں ملتا، بلکہ اتنا ارشاد ہے کہ جس دن قربانی ہو رہی ہے ان ایام میں اگر گنجائش ہے، پورے سال ہم زکوٰۃ دینے کے مالک تھے کہ نہیں تھے، پورے سال ہم صاحب نصاب تھے کہ نہیں تھے، وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، بس جن دنوں قربانی ہو رہی ہے ان دنوں وسعت ہے، گنجائش ہے، قربانی کر سکتے ہیں تو کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم جب دے دیا کہ جو قربانی نہیں کرتا وہ اس کو ہمارے ساتھ عید نہیں پڑھنی چاہیے، تو یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل عمل ہو گیا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو ان علی کل اہل بیت، ہر ایک گھرانے پر، ہر بندے پر نہیں، ایک گھرانے پر، ایک فیملی پر، علی کل عام، ہر سال، اضحیۃ، قربانی لازم ہے۔ ایک فیملی ہے، جوائنٹ فیملی، جس کو ہم عام زبان کے اندر سمجھاتے یوں ہیں کہ بھائی ان کا چولہا ایک ہے۔ اگر دو بھائی بھی ہیں شادی شدہ اور ایک ماں باپ ہیں، وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو والد صاحب نے قربانی کر دی، وہ پوری فیملی کی طرف سے ہو گئی۔ یہ ہے گنجائش۔ لیکن اگر وہ صاحب حیثیت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے والد صاحب نے ہمارے سب کی طرف سے قربانی کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم بھی قربانی کریں گے، ہماری بیوی بھی قربانی کرے گی، تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام کا بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا کہ جس میں تنگی آ جائے، کہ گھر میں 7 افراد ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ماں باپ ہیں، تو بھائی 7 جانور لے کر آؤ، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری ایک گھرانے کے اوپر ہر سال قربانی لاگو ہے، لازم ہے۔ گنجائش کا جو ذکر آیا تو میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ بھائی گنجائش ہر بندے کی الگ الگ ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم ایک قانون نہیں بنا سکتے کہ اتنا اگر گنجائش ہے تو پھر آپ ایک قربانی کر لیں، نہیں۔ جیب کس کی کتنی زیادہ ہے اس کا ہر بندے کو علم ہے۔ مجھے اگر 1 لاکھ روپے کی بیل مہنگا لگتا ہے تو کسی کے لیے یہ بہت سستا ہوگا، وہ کہے گا کہ نہیں بھائی یہ تو بہت سستا ہے، میں تو کئی بیل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، غریبوں مسکینوں کو کھلانے کے لیے جتنا چاہے وہ کرتا ہے، وہ اس کی گنجائش سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کسی کے پاس گنجائش کم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے کے دمبے کا بھی اجازت دی ہے کہ موٹا تازہ 6 مہینے سے بڑا دمبا لے لیں، اس کی قربانی کر دیں، اور دوندا بکرا یا بکری جس کی عمر 1 سال پوری ہو چکی ہو، اور بات یہ ہے کہ 1 سال ہوا کہ نہیں ہوا،
اس میں انسان شک میں رہتا ہے، بیچنے والے کی بات کو مانے کہ نہ مانے، اس میں بھی آدمی پریشان رہتا ہے۔ لہذا دوندا دیکھ لیا کریں گے، دو دانت آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے جی، یہ 15 مہینے کا ہو چکا ہے، 12 مہینے سے اوپر کا ہو چکا ہے، 13 14 15 مہینے کے بعد دوندا بکرا بنتا ہے، اس سے بڑا جتنا بھی ہو تو وہ قربانی کر لی جائے۔ نہیں جی اتنی بھی گنجائش نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو بھائی ایک گائے کے اندر 7 گھرانے قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک گائے لے لی اور 7 فیملیاں اس کے اندر حصہ ملا سکتی ہیں، تو ایک مناسب معتدل رقم ہو جاتی ہے کہ جو ہر آدمی ادا کر سکتا ہے۔ اور اونٹ کیا ہے تو 10 افراد اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہم قرض پکڑ کر قربانی کر لیں، لوگ پوچھتے ہیں بار بار، تو بھائی قرض 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ امیر آدمی جو لاکھوں کا مقروض رہتا ہی رہتا ہے، کروڑوں اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے کاروبار ایسا ہے کہ وہ مقروض رہتا ہی رہتا ہے، تو وہ مقروض نہیں کہلائے گا کیونکہ اس کے پاس گنجائش اور وسعت بہت زیادہ ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو 10-15 ہزار کماتا ہے اور مہینے کے اندر خرچ ہو جاتے ہیں، کماتا ہے خرچ ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں قرض پکڑ کر قربانی کر لوں، تو اس کو قرض پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی لازم ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے بزرگوں میں ہم نے دیکھا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن ایک طرز زندگی کی بات بتا رہا ہوں کہ پہلے وسعتیں بہت زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، دولت عام نہیں تھی، لیکن ان کی دلوں کی محبت اور جذبہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ وہ 100 روپے 200 روپے تھوڑا تھوڑا ہر مہینے بچاتے تھے۔ کیوں بھائی؟ کہ بھائی ہم قربانی کے ایام میں قربانی کا جانور لیں گے اور ذبح کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے بھی لوگ تھے جو بچہ پال لیا کرتے تھے کہ سارا سال ہم گھر رکھیں گے، اس سے محبت ہو جائے گی، اس کو کاٹنے کا دل نہیں کرے گا، لیکن جب قربانی کے ایام آئیں گے، اللہ کا حکم آئے گا، پھر ہم اس کو ذبح کریں گے، اس کو ذبح کریں گے۔ آنکھوں سے آنسو ہوں گے کہ دل نہیں کرتا اس کو ذبح کرنے کا، لیکن ہم کریں گے اللہ کے حکم پر۔ تو وسعت نہیں ہوتی تھی ان دنوں میں، لیکن وہ پھر بھی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ کیوں کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو ان جانوروں پر، تکبیریں پڑھو۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، ہدایت، اللہ نے تمہیں شرک سے بچایا، اللہ نے تمہیں کفر سے بچایا، اللہ نے تمہیں فقیری اور غربت اور محتاجگی سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیماریوں سے بچایا۔ اللہ رب العزت کا شکرانہ ہے، ادا کرنا ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تکبیریں پڑھو بھائی، اللہ کی تکبیریں پڑھو، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند کرو ان جانوروں پر۔ فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان گنتی کے چند دنوں کے اندر جو قربانی کے ایام ہیں، اللہ کا نام لو۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ رب العزت نے تمہیں 4 قسم کے جانور عطا فرمائے، اونٹ، گائے، بکرا اور دمبا، ان چاروں جانوروں کے اوپر اللہ کا نام پڑھو۔ اے اللہ اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھیں، ذبح کریں۔ اب کیا کریں؟ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، خود کھاؤ بھائی، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، محتاج اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ ایسے بھی لوگ سوال کرتے ہیں، تو میں ان سوالوں کا ساتھ ساتھ جواب بھی سوچ جو دل میں پیدا ہوتی ہے کہ ہم غریب گھرانہ ہے، ہم پورا سال کبھی کبھی گوشت لیتے ہیں، تو کیا ہم
کوئی جانور ذبح کریں تو ہمارے بچے ہمارے رشتہ دار وہ سارا خود ہی کھا جائیں تو کھا جائیں، خود ہی کھا جائیں سارا۔ اللہ کے لیے ان ایام میں قربانی آپ کی ہو گئی، آپ نے اپنے بچوں کو کھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا صدقہ ہو گیا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ میں کھاؤں گا اور کچھ اللہ کی راہ میں بھی دے دوں گا تو ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں بھی دے دیں۔ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کی قربانیاں یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، ان کو زندہ کرو، ان کو تازہ کرو، یہ عبادت ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، عبادت ہیں۔ کیوں؟ یہ نماز کی طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ عبادت ہے، آپ قربانی کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اس عبادت کو کھیل تماشا اور ہنسی مذاق میں نہ اڑائیں کہ ساری رات ہم قربانی کے جانوروں کے ساتھ بیٹھے رہتے، گٹکا کھاتے رہتے ہیں، اور ان 10 دن جو ایام قیمتی ترین ایام ہیں کسی کو نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ کتنی محبت ہے قربانی کے جانوروں سے۔ بھائی قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والبدنا، یہ قربانی کے جانور، جعلناہا لکم من شعائر اللہ، یہ اللہ کی شعائر ہے، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کی توحید کی نشانی ہے، اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں، یہ عبادت ہیں۔ فرمایا لکم فیہا خیر، تمہارے لیے بہت خیر اور برکت ہے اس کے اندر۔ اس کو ایک میلہ مذاق اور تماشا نہ بنا دیں۔ اطعموا القانع فکلوا منها، فرمایا واذکروا اسم اللہ علیہا صوافا، کچھ جانور ایسے ہیں جیسا کہ اونٹ، ان کے اوپر آپ اللہ کا نام پڑھو کھڑے کر کے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، کچھ جانور ایسے ہیں کہ بیل، گائے، بکرا اور دمبا، جن کو لٹا کر اللہ کا نام پڑھو۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پھر فرمایا 2 مرتبہ حکم دیا خود کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور غریب محتاج کو کھلاؤ۔ اللہ رب العزت نے کتنی مرتبہ قرآن میں حکم دیا کہ اللہ کا نام پڑھو، اللہ کا نام پڑھو۔ یہ ذبیحہ جو ہے یہ اسلامی ذبیحہ ہے، یہ اسلام کا بڑا ہی خوبصورت ترین حکم ہے۔ یہ ذبیحہ یعنی کہ ذبح کرنا جانور کو، یہ صرف مسلمان اس کو نہیں اپنا رہے، پوری دنیا کے اندر ہر عقل مند ذی شعور آدمی اسی کو پسند کر رہا ہے، حلال گوشت کو، اس لیے کہ یہ صاف ستھرا پاکیزہ ہوتا ہے۔ میں لگے ہاتھوں اسلامی ذبیحہ کیا ہے؟ اسلامی ذبیحہ، اسلامی ذبیحہ کیسے کریں؟ تو بھائی یہ عبادت ہے، خوبصورت ترین عبادت، اس کو آپ دوبارہ پان گٹکا کھاتے ہوئے گندے بے نمازی کسائیوں کے حوالے نہ کریں۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے یہ۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو اندرون سندھ سے آتے ہیں، وہ غیر مسلم ہوتے ہیں اور ٹولیوں کی شکل میں کہ کراچی کمائی کے دن ہیں قربانیاں کریں گے، لوگوں کے بیل گائے کاٹیں گے۔ بھائی جو بھی ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے کاٹنے والا یا نہیں، ہم جانتے اس کو، ذبح خود کریں۔ کیوں میں کہتا ہوں ذبح خود کریں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ نے خود ذبح کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ 2 مینڈوں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ آپ حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 100 اونٹوں کی آپ خود کیا کرتے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کیا کرتے تھے۔ اور قربانی کرتے وقت، ذبح کرتے وقت 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 رگیں شروع میں ان کو کاٹنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے جو ہر انسان کے ساتھ بھی سامنے سمجھ آنے والی، کھانے کی پینے کی رگ بڑی، اس کے پیچھے ہوتی ہے سانس کی رگ،
اور دائیں بائیں ہوتی ہیں خون کی رگیں، اس سے تیزی سے پریشر سے خون نکلتا ہے۔ ان چاروں رگوں کو کاٹ دو اور چھوڑ دو۔ جب تیزی سے خون نکلے گا اور دل جو خون پمپ کرتا ہے، دماغ کے اندر خون پہنچاتا ہے، اس رگوں کو کاٹ دیا جائے گا تو دماغ میں سن ہو جائے گا۔ اس کے بعد پورے جسم کے اوپر کچھ بھی ہو، درد کا احساس جانور کو نہیں ہوتا۔ آپ سمجھیں گے کتنا پیارا اللہ کا حکم ہے کہ قربانی جانور کو ہم جب کرتے ہیں تو اس کو درد نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک لیبارٹری ٹیسٹ بات ہے، سائنسی بات ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں تو وہ چیر پھاڑ سے پہلے اس جگہ کو سن کر دیتے ہیں کہ جب یہاں دوران خون نہیں آئے گا پھر ہم اس کو چیر بھی دیں گے تو آدمی کو درد نہیں ہوگی۔ تو جب دوران خون دماغ تک نہیں جائے گا تو پھر درد کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ جھوٹ ہے کہ جی مسلمان وحشی ہیں اور کیسے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا جو ذبح کا طریقہ ہے وہ پوری دنیا میں سب سے بہترین ہے اور اس میں درد نہیں ہوتا۔ لیکن چار رگوں کو کاٹ کر چھوڑ دیا جائے، اس کے پیچھے جو دماغ کے پیچھے والی رگیں ہوتی ہیں، باریک باریک وینز ہوتی ہیں، ان کو نہ کاٹا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو کیوں نہ کاٹا جائے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر بھی اور ہر جانور کے دماغ میں بھی ایسی عام زبان کے اندر ایسی چیزیں مشینیں ڈال دی ہیں کہ جو جس کو ہم لاشعور کہتے ہیں خود بخود کام کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ آدمی کو، آپ کو جب آپ کے ہاتھ کے اوپر کبھی آگ لگ جائے تو آپ کو درد بعد میں ہوتا ہے، ہاتھ پہلے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کیا سمجھے کہ یہ جو دماغ تک پیغام چاہتا ہے ریفلیکشن سے کہ بھائی یہ حادثہ ہونے والا ہے، اپنے ہاتھ کو ہٹاؤ، تو ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں درد بھی نہیں ہوا، آدمی کو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ وہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ آگ لگی ہے اور درد ہوگا یا درد ہو رہا، آدمی پیچھے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیتا ہے۔ یہ جو رگیں ہیں جو ریفلیکشن کرتی ہیں اور لاشعور سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو نہ کاٹا جائے۔ جب ان کو نہ کاٹیں گے، خون کی رگیں کٹ جائیں گی تو کیا ہوگا کہ وہ جو حادثے اور ایمرجنسی کی صورت میں آدمی اپنے آپ کو پیچھے کھینچتا ہے تو وہ جانور بھی تڑپتا ہے، درد نہیں ہوتی اس کو، صرف تڑپتا ہے۔ اس کے ہلنے اور تڑپنے کی وجہ سے پورے جسم کا خون باہر نکل جاتا ہے، اور خون ہوتا ہے ناپاک، حرام بھی ہوتا ہے۔ وہ جب باہر نکل جاتا ہے تو پھر باقی جو پیچھے بچتا ہے وہ صحت مند گوشت بچتا ہے۔ میرے خیال میں سمجھ میں کافی آ چکی ہوگی باتیں کہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ذبح کا حکم دیا اور ذبح کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے ذبح کیا جاتا تھا کہ آدھی گردن کاٹی جائے اور باقی پیچھے چھوڑ دیتے۔ وجہ یہ تھی کہ اس سے ایک تو درد نہیں ہوتا جانور کو، دوسری وجہ یہ تھی کہ جانور کے جسم سے سارا خون باہر نکل جاتا ہے۔ اور جلد بازی میں آج کل کے لوگ جو بہت زیادہ کاٹ دیتے ہیں، وہ جانور پورے کا پورا بے حرکت ہو کر وہیں لیٹ جاتا ہے۔ وہ جو خون ہوتا ہے پورے جسم کے اندر ہی جذب ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جب کاٹنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ گوشت آلودہ ہوتا ہے خون کے ساتھ، ایک بات۔ اور دوسری بات، اس سے اب میرے کچھ مسائل ایسے بھی آتے ہیں، انشاءاللہ ایسا کریں گے کہ اتوار کے درس کے اندر احکام جو ہیں، احکام مسائل، وہ کچھ میں بیان کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہاں وہ بہت زیادہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ عشرہ ذو الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد جو 10 دن شروع ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل ایام دنیا میں سب سے زیادہ افضل ترین دن ہوتے ہیں یہ 10 دن. اور میں حیران یہ ہوں کہ ہم سب سے زیادہ غافل انہی 10 دنوں کے اندر ہوتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنے قیمتی دن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ اللہ رب العزت کو کوئی عمل پسند نہیں ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی طریقہ سکھا دیا کہ ان 10 دنوں میں کیا کریں. فرمایا فاکثروا فیہن التہلیل، ان دنوں میں کثرت سے اللہ رب العزت کا نام پکارا کرو. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ اکبر، تکبیریں پڑھا کر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں کثرت سے تکبیریں پڑھا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام وقت میں بھی کثرت سے اونچی آواز میں تکبیریں پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بازاروں میں آتے جاتے تکبیریں پڑھیں، کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ حاجی حضرات لاکھوں کی تعداد میں لبیک اللہم لبیک اور اللہ کی تکبیریں پڑھ رہے ہیں. چاند نظر آنے کا ابھی ٹائم ہے، اللہ کا شکر ہے. اس سے پہلے یہ حدیث سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یضحی، جو بندہ قربانی کرنے کی نیت کرتا ہے اس کو چاہیے فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. مطلب ان چاند نظر آنے سے پہلے یہ صفائی کر لے اور ان 10 دنوں کے اندر یہ کام نہ کرے. پورے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹے، کیونکہ حاجی حضرات ایام حج کے اندر یہ عمل کرتے ہیں اور احرام باندھے ہوئے وہ بھی ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. آپ بھی ان کے ساتھ کریں پرہیز. دوسری بات یہ ہے کہ ان اعمال کی لاجک سمجھ میں نہیں بھی آتی تو پھر بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، غور سے سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا طاقت، وہ بھی ان ایام کے اندر یہی کام کرے کہ اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے. اللہ رب العزت اسے بھی مکمل قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. 10 دنوں کے اندر کیا کیا جائے کہ بھائی نمازوں کی فکر کی جائے. فرض تو ہمیشہ رہتی ہیں، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم سے نمازیں نہ چھوٹیں. کوئی بندہ نفل روزے رکھنا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ رکھے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے. عرفہ کے روزے کا متعلق انشاءاللہ ہم اگلے جمعے تفصیل سے بات کریں گے. تکبیریں کثرت سے پڑھے، زیادہ سے زیادہ تکبیریں پڑھی جائیں. ان ایام میں سب سے زیادہ بہترین کام اللہ کے حضور سجدے کیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعتان خفیفتان، جو چھوٹی سی جو 2 رکعتیں ہیں، مما تحقرون، جن کو تم حقیر سمجھتے ہو کہ 2 رکعت تو ہے نفل، یزیدہما فی عملہ، اتنا زیادہ اس کے اعمال میں قیامت کے دن اضافہ ہو جائے گا کہ آدمی کو پوری دنیا کی دولت سے زیادہ یہ 2 رکعتیں نظر آئیں گی. تو ان 10 دنوں کے اندر ہم نے کھیل تماشا ہنسی مذاق سے پرہیز کرنا ہے. بھائی ساری رات سارا دن قربانی کے جانوروں کے ساتھ بیٹھے پان گٹکا کھاتے کھاتے، نہ فجر نہ مغرب نہ عشاء نہ ظہر،
کوئی نماز کی پرواہ نہیں. خود ہی سوچیں. میں فتویٰ نہیں لگاتا کہ وہ قربانی کیا ہوگی, کیا قربانی ہوگی, کس کے لیے ہوگی. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فصلی لربک, پہلے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, وانحر, پھر قربانی کرو. تو بھائی نمازیں نہیں ہیں تو قربانی کا اتنا شوق جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے, اس کے پیچھے کیا سوچ اور کیا فکر ہوتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 10 ایام کے اندر کثرت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان ایام کو قیمتی سمجھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین اعمال ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ کتنے افضل ترین اعمال ہیں, کیا رمضان کے جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ یہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہوتی ہیں اور اس 10 دنوں کے دن افضل ہوتے ہیں. دونوں افضل ہیں. ان 10 دنوں کے دن افضل ہیں کیونکہ دنوں کو یہاں قربانیاں ہوتی ہیں, عرفہ کا روزہ ہوتا ہے, حج ہوتا ہے, بہت کچھ اعمال ہوتے ہیں. اور وہ رمضان کی راتیں افضل ہے کیونکہ وہاں لیلۃ القدر ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین